اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں اس چیز کا بیان ہے کہ مشرکین بہت غور اور بہت توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ قریش کا بھی وہی مسئلہ بن گیا تھا جو مدینے کے سرداروں اور علماء کا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے کیسے روکیں، اور یہی مسئلہ جب قریش مکہ کے سرداروں کے اندر بھی ان کو درپیش ہوا کہ وہ اپنی عوام کو روک نہیں سک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، تو یہ ان کو دھوکہ دینے کے لیے بہت بنسور کے بہت انہماک کے ساتھ آپ کی محفل میں آتے اور قرآن پاک سنتے اور پھر اس کے بعد کہتے کہ نہیں، ہمیں تو اس میں کچھ ایسی قابل ذکر بات نہیں لگی، تو وہی قصے کہانیاں جو پچھلی کتابوں میں درج تھے، عوام میں اثر ڈالنے کے لیے یہ رویہ وہ اپناتے۔ اس بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں منہم من، اور بعض ان میں سے وہ ہیں یستمع الیک، جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ کان رکھنا یعنی کہ بہت توجہ سے وہ آپ کی تلاوت کو سنتے اور سمجھتے۔ اب چونکہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ اس کلام سے فائدہ اٹھائیں یا اس کلام کو سمجھیں، وہ تو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں پر آتے تھے تاکہ ان کو کوئی اعتراض، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ اپنی عوام کو گمراہ کر سکیں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر اکنتاً پردے، اَن یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقراً، بوجھ، وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھیں کل آیۃ، ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا، تو وہ نہیں ایمان لائیں گے بہا، اس پر، یعنی ہر قسم کی نشانی دیکھنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد، قرآن پاک کو بہت غور سے بھی سننے کے بعد وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے، ان کے کانوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ ان کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ پردے اور یہ بوجھ کیوں ڈالا؟ کیوں کہ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے، لہٰذا ان کا انہماک سے سننا بالکل مفید نہیں تھا۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں بھی چیز بیان ہوئی ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، اس لیے ہم آپ کو اس آنکھ سے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جس سے آپ کے صحابہ آپ کو دیکھتے ہیں، بس آپ اپنا کام کرتے جائیں اور بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ نولیہ ما تولی، کہ جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرکین اور کیا کرتے تھے کہ حتیٰ اذا، کہ جب وہ جاؤک، آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، تو وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یقول الذین، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے کفروا، جو کافر ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن پاک، الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں پہلوں کی، کیوں قرآن پاک میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، ان کے واقعات ملتے ہیں، تو اس طرح سے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو وہی قصے کہانیاں جو ہم دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں یا پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور ہوتے ہیں، یعنی اپنی عوام کو بھی قرآن پاک کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے سے، توجہ کرنے سے روکتے تھے، کیونکہ اگر ان کی عوام یا ان کا قبیلہ ایمان لے آتا تو ان کی سرداری اور ان کی شان و شوکت پر اثر پڑتا، جس طرح 24ویں پارے میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ان کافروں نے، لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ جب بھی یہ قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو مت سنو اور اتنا شور مچاؤ کہ تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ این یہلکونا، کہ اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور شعور نہیں رکھتے۔ شعور کا معنی ہے اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس اور ادراک کرنا۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم تو عقل والی مخلوق کے ساتھ خاص ہے، جیسے انسان، جنات اور فرشتے، اور شعور کا معنی جیسے میں نے بتایا کہ اپنے اوپر ہونے والے حالات کا احساس اور ادراک، جیسا کہ جانوروں کو بھی گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو مگر یہ لوگ اتنے بے شعور ہیں کہ ان کو حیوانوں جیسا بھی شعور نہیں ہے، کہ ان کو اپنے نقصان کا احساس ہی نہیں، کہ جو وہ اس وقتی فائدے کے لیے، اس وقتی دنیاوی فائدے کے لیے ہمیشہ کے لیے خود کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج تو یہ باتیں کر رہے ہیں، قرآن پاک کو اگنور کر رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، لیکن ولو ترا، اور اگر یہ دیکھیں کہ آپ اذ وقفوا علی النار، کہ جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، کہ جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جب وہ منظر دیکھیں گے تو فقالوا، بس یہ کہیں گے، یا لیتنا نرد، کہ ہائے افسوس ہم پر کہ ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذب، اور نہ چھٹلائیں بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہو جائیں ہم ایمان لانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہ کبھی بھی مومن نہیں بنیں گے، بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہوگی ان کے لیے، ما کانوا یخفون، وہ چیز کہ جس کو وہ چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ اس سے پہلے پارے میں آتا ہے کہ ابتداً جب کفار مشرکین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو خاشعۃ ابصارہم، کہ ان کی نگاہیں پست ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے، اور وہ پست نگاہوں سے دیکھیں گے کہ دنیا میں ایمان والے جو ہمیں ایمان کی دعوت دیتے تھے وہ ہمیں کہیں دیکھ تو نہیں رہے۔ فطری بات ہے کہ جب کوئی شخص شکست کھاتا ہے تو اپنے حریف سے شرمندہ ہوتا ہے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے کہ تاکہ دشمن پر ہماری کمزوری ظاہر نہ ہو، لیکن وہ ندامت کو کب تک چھپائیں گے، بالآخر ظاہر ہو جائے گی، پھر شور مچائیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بھی پھر مومن ہوں گے، ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، کہ اگر بالفرض ان کو لوٹا دیا جائے، یعنی دنیا کی طرف بھیج دیا جائے، لَعَادُوا، تو البتہ لوٹیں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اس چیز کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وہی کچھ کریں گے کہ جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ بہت جھوٹے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ جو آیات میں حالات بیان کیے، یہ کفار مکہ، قریش کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، یہ ان کے بارے میں ہے، مگر آج کے موجودہ وقت میں یہ چیزیں ہمارے دل اور دماغ کو کھولنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر ہم سب کو یہ موقع حاصل ہے کہ ہم ہر بات کی مفید مطلب توجیہ کر سکیں، یعنی کہ کوئی بھی اچھی بات کہیں سے بھی سننے کو ملے تو اگر اس کا مطلب اور مقصد اچھا ہے تو یہ مت دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے، کس فرقے سے ہے، کیونکہ جو بھی انسان تعصب والا ذہن لے کر کسی کی بات سنے گا تو ان کا بھی ایسا ہی حال ہوگا جیسے ان کے کان بند ہوں، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں، وہ سن کر بھی نہیں سنتے اور بتانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے، اور دلائل اپنی وضاحت کے باوجود ان کو مطمئن کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ سنتے ہیں مجادلے کے ذہن سے سنتے ہیں، نہ کہ نصیحت کے ذہن سے۔ ان کے اندر بات کو سمجھنے اور سننے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کا اصل پہلو ان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس ہر بات کو وہ الٹی شکل دینے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی جواز مل جاتا ہے، اور اپنے مخالفانہ ذہن کی وجہ سے وہ ہر بات میں ایسا کوئی پہلو نکال لیتے ہیں، کوئی ایسا غلط معنی دے دیتے ہیں کہ بدستور خود کو مطمئن رکھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اور پھر ان کے لیے ہر طرح کی آیت ہو یا دلیل ہو یا تفسیر ہو، وہ سب بیکار ہے، اور اگر کوئی دلیل نہ بھی مل رہی ہو تو یہ کہہ کر اس چیز کو نظر انداز کر دیتے کہ یہ کون سا نئی بات ہے، یہ تو وہی پرانی باتیں جو ہم پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے ہاں دوہرے مجرم ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف خود حق سے رکتے ہیں بلکہ ایک خدا کی دلیل کو غلط معنی پہنا کر عام لوگوں کی نظر میں بھی اسے مشکوک بنا دیتے ہیں۔
جو اتنی باتوں کی سمجھ نہیں رکھتے کہ وہ ان باتوں کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کر سکیں۔ دنیا میں تو ایسا کرنے والے انسان کا کچھ نہیں بگڑتا، اس لیے وہ غلط فہمی میں پڑا رہتا ہے، مگر قیامت میں جب اس کو آگ کے اوپر لا کر کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس سے، تو تب اس پر حقیقتیں کھل جائیں گی، مگر اس وقت نہ پچھتانے کا فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی واپسی کا رستہ ہے۔ تو قرآن پاک کو جب بھی کھولیں تو اپنے دل کو اور دماغ کو کشادگی کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو کشادگی کے ساتھ ان آیات کو دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صرف اور صرف ہدایت ہی دینا، اور اس کلام کو ہمارے لیے صرف اور صرف ہدایت کا ذریعہ بنانا، کیونکہ اگر آپ خالص ایمان اور خالص نیت کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو یہی قرآن آپ کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن پاک کو، اس کلام کو ہمارے لیے صرف اور صرف ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہم اس کو اس طرح پڑھ سکیں کہ جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، ایسے سمجھ سکیں جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور اس طرح عمل کریں کہ جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔